اوبر اور کریم جی 2 ٹیکسی سروسز یہاں آئیں. بڑی اچھی بات ہے. اچھا اس میں ایک تو ہوا کہ پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ کا ہوا کہ اگر میرے پاس موٹر ہے میں نے انکم لینی تو میں نے اس کو اوبر یا کریم پہ لگا دیا. لوگوں کو یہ فائدہ ہوا کہ اچھی صاف ستھری ٹرانسپورٹ جو ان کے گھر ڈور سٹیپ پہ آ جاتی تھی وہ کسی بھی اور یعنی وہ رکشہ مطلب ہے کہ وہ 500 روپے لیتا تو وہ یہاں 200 روپے میں کام ہو جاتا تھا. حکومت کو یہ پنگا لینے کی کیا ضرورت تھی کہ اس کو انہوں نے بالکل غلط بات کی جی, بالکل غلط بات کی. اور یہی سارے لوگ رو رہے ہیں اور یہی وجہ ہے جو ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہے. کہ یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے ذرا وہ کرے جی. وہ ایک ٹرکی کی کمپنی ہے, ان کا 35 روپے کلو ہوتا ہے, ان کا 9 روپے. ان کو البراق اس کو بزنس دینے کے لیے یار یہ بدنیتی اور بے ایمانی کسی جگہ ہماری جان چھوڑے تو ہم آگے بڑھیں. یہ آپ کا نظام ہے. چینی میں بھی آپ دیکھیں جب شوگر ملز کو ڈیفیکلٹی آتی ہے تو ہم ان کی چینی خرید لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں جس انڈسٹری کو کوئی تکلیف ہوتی ہے ہم اس کی مدد کر دیتے ہیں. تبھی تو میں کہتا ہوں ریلیف سے نکلے. جو اکنامکس کا اصول ہے کمپٹیشن, آپ کمپٹیشن ہونے دیں. جیسے کہ آپ اور میں جب اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمارا کام تھا فرسٹ آنا. ٹیچر کا کام نہیں تھا کہ اوپر نیچے نمبر کرنا, ٹھیک ہے نا جی. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے ٹیچر کی طرف پیچھے بیٹھے کمپٹیشن ہونے دے, جو نمبر لے جائے. تو یہ اچھی کمپٹیشن ہے کہ آپ نے ان کو بالکل غلط کام کیا, اور اس کے جو بہانے ہیں وہ بھی غلط ہے. کہا کہ جی رجسٹر کریں, کس لیے رجسٹر کریں, ہمارے پاس ٹیکسی کا نظام ہے ہی نہیں. اور جو نظام ہے وہ اتنا دقیانوسی ہے جس کے نیچے کبھی ٹیکسی چلی نہیں. تو اگر آپ ان کو رجسٹر کریں کس نظام کے تحت کریں؟ اگر آپ نے بنانا ہے تو ان کو بند تو ان کو کہنا وہ جو اوبر اور وہ ان کو کہنا وہ بھی کمیشن دے بھائی. نہیں سر, وہ بیسکلی ان کو بھگا دیں گے. یہ لوگ اس طرح کر کے بھگا دیں گے. اور مارکیٹ کا نظام ہم ہر جگہ کوشش کرتے ہیں مارکیٹ کو روکنے کی, اسی لیے انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. نظام صاحب آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے تو مارکیٹ بنانی ہے. کمیشن سے غلام حسن صاحب کیا مراد ہے آپ کا؟ لوٹ مار. دیکھیے جی وہ اپنی جگہ ہے. اچھا یار ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتایا کہ ابھی آیا ایک سروے ہے, وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کم ہوئی ہے. یہ کرپشن کرتے رہتے ہیں. اس میں جی ایک بڑی چھوٹی سی بات کروں کہ یہ ہم ہر سروے پہ اگر 2-3 پوائنٹ اوپر نیچے چل جائیں یہ ہم لوگ تالیاں بجانی شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے یہ 2-3 پوائنٹ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں اسٹیٹسٹکلی انسگنیفیکنٹ. اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. یا تو ہم 50 پوائنٹ اوپر نیچے جائیں تب کوئی فرق پڑتا ہے. اتنی جیسے کہ جی ڈی پی پہ ڈار صاحب بھی لکھتے ہیں, سب لکھتے ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ 5.2 اور 5 میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ہم اس کو میجر ہی نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ اس پہ چرچا کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی. دیکھیں میں بار بار اسی چیز پہ جاتا ہوں, ہم فنڈامنٹل ریفارم کی طرف کیوں جاتے ہیں, نمبروں کی طرف کیوں جاتے ہیں بھائی. آپ دیکھیے ہمارے ایکسپینڈیچر چودھری صاحب, ہمارے ایکسپینڈیچر جون سے ہیں. آپ ٹیکسی تو بات کی ہے, ایکسپینڈیچر کی کوئی بات نہیں کرتی. ہمارے ایکسپینڈیچر میں کہتا ہوں ہمارا فسکل ڈیفیسٹ کا بڑا موٹا حساب آپ کو دیتا ہوں. ٹیکس کی ضرورت ہی نہیں. 2% جی ڈی پی کا ہمارا انرجی میں نقصان ہے. آج بھی سرکولر ڈیٹ 600 بلین کا کھڑا ہے جو دینا پڑے گا. آپ کو چھپا رہے ہیں آپ, کھڑا ہے پر دینا پڑے گا, ٹھیک ہے. اور کتنا پہلے دے چکے ہیں کہ وہ تو ہر سال دیتے ہیں نا. اب 2% جی ڈی پی کا سرکولر ڈیٹ ہے, 1% آپ کا یہ جو ویٹ شیٹ آپ خریدتے ہیں وہ ہے, 1% آپ کا اسٹیٹ انٹرپرائز کا, 4% تو یہی وائپ آؤٹ. آپ نے کوئی ریفارم آپ نے کوئی ریفارم نہیں کیا ان چیزوں کو ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ جب تک یہ بنیادی اصلاحات نہیں ہوتی جو باقی دنیا میں ہو چکی ہوئی ہیں بہت سارے ملکوں سب جگہ ہو چکی ہے. یعنی آپ مجھے بتائیں کوئی یہ کیا وجہ ہے کہ خطے میں بنگلہ دیش ہم سے آزاد ہوا ہے, ان کی ایکسپورٹس کہاں ہیں ہماری کہاں ہیں, ان کی ترقی کہاں ہے ہماری کہاں ہے. انڈیا تو خیر بالکل ہی بہت آگے ہے. سوائے افغانستان کے میرے خیال سے ہمارا حال سب سے پتلا ہے. دیکھیے جی اگر ہم ریفارم نہیں کریں گے, اگر ہم یہ چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے, فار ایگزامپل انرجی کا نظام آپ نے بات کی کہ جی ہمارا لوڈ شیڈنگ ٹھیک ہو رہی ہے, چلے وجہ میں مان لیتا ہوں, تو اس کے بھی اپنی سیزنل پیٹرنز ہوتے ہیں, شاید وہ واپس آ جائے مئی جون تک, کوئی پتہ نہیں, کیونکہ جب بارشیں ہوتا ہے وہ نظام اپنا ہوتا ہے. بٹ اگر آپ کا نقصان ہو رہا ہے بلوں میں, روز نقصان ہو رہا ہے, اور آپ آج تک اس کو ٹھیک نہیں کر سکے, تو وہ آپ کو کبھی نہ کبھی اس کے پیسے دینے پڑیں گے. جیسے پہلے آپ نے 500 کچھ دیے تھے, اب 600 کچھ دیں گے, پھر اگلے سال کچھ دیں گے. یہ نظام تو آپ ٹھیک. لیکن سی پیک واقعی گیم چینجر ثابت ہو رہا ہے. دیکھیے سی پیک ایک پروجیکٹ ہے, اور پروجیکٹ ہونے چاہیے, اچھی بات ہے, ہونے چاہیے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے اس میں. بٹ سی پیک پالیسی نہیں ہے. پالیسی اور پروجیکٹ میں فرق کریں, ٹھیک ہے. اور سی پیک نے اگر چین نے ہمیں کوئی فائدہ دیا, تو آپ کو پتہ ہے باپ بیٹے کو بھی پیسے دیتا ہے تو سوچ کے دیتا ہے اور کچھ ریٹرن مانگتا ہے, ٹھیک ہے. چین کوئی ہمیں فیور تو نہیں کر رہا, کچھ تو واپس لے گا ہم سے, کچھ تو لے گا نا.